تو ناظرین اکرام، بغداد شریف میں ایک بندہ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لڑکی عطا فرمائی. اس بندے نے اپنی بچی کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا. حضرات، پتہ چلا پہلے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن حافظ اور قاری بناتے، عالم بناتے. ان کے دلوں میں دین کا درد تھا، دین کی محبت تھی. اور آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں میٹرک کرا لیتے ہیں، اے ایف بی ایف تمام، یعنی اسکول کی ایجوکیشن جو تعلیمات ہے ان کو ہم بڑے توجہ کے ساتھ کرتے ہیں. وہاں ہم بہت موٹی رقم کی شکل میں فیسیں بھی جمع کرتے ہیں، اسکولوں کے چکر بھی کاٹتے ہیں، ان کے تمام معاملات کو جھیلتے بھی ہیں. مگر جہاں دین کی بات آ جائے تو انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، مسجد میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے، وہاں پیسے خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ناظرین اکرام، وہ دور اور آج کے دور میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس دور میں اس دور میں آج تو حال یہ ہو گیا کہ ہمارے لوگوں کی عمریں 70 سال کی ہو گئی، موت کے وقت ان کا موت کے قریب آ گئے، مگر ہمیں صحیح اور ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں. جو دین کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، جن کو سیکھنا ہمارے اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری تھا، وہ دینی امور بھی ہمیں نہیں آتے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں آتے. ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ اس نے بندے نے اپنی بچی کو قرآن کا قاریہ بنایا، عالمہ بنایا. جب بچی جوان ہو گئی تو ناظرین اکرام، بغداد شریف کے ایک نیک گھرانے میں اس کی شادی کر دی. رات کو جب دلہن کے کمرے میں دولہا آیا تو عالمہ قاریہ تھی، ادب احترام جانتی تھی اپنے شوہر کا، اپنے شوہر کے احترام میں کھڑی ہو گئی. جب دولہا بیٹھا تو دلہن بھی بیٹھ گئی. سلام کے بعد دلہن نے بڑی محبت سے کہا، حضور، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اس نے میرے نصیب میں آپ جیسا نیک اور خوبصورت انسان لکھ دیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی خدمت کروں، آپ کے والدین کی خدمت کروں، آپ کے خاندان کی عزت کروں. دولہا بڑا خوش ہوا، انہوں نے بھی شکریہ کے کلمے ادا کیے. دلہن نے پھر عرض کی، حضور، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کے صدقے سے قرآن کی قاری ہوں اور حافظ بھی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ مجھے اجازت فرما دے کہ میں علاقے کے بچوں کو اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم دے سکوں. ناظرین اکرام، دولہا نے، اے میری رفیقہ حیات، یہ تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھایا جائے، بچیاں قرآن پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں. ناظرین اکرام، اس بچی نے بغداد شریف کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. 1 سال پڑھایا، 2 سال پڑھایا، 3 سال پڑھایا، 4 سال پڑھایا، حتیٰ کہ 40 سال تک اس نے اپنے علاقے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم کا درس دیا. حتیٰ کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. جب موت برحق ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا چھوڑ کر قبر میں بھی جانا ہے. ناظرین اکرام، ایک وقت ایسا آیا، وہ قاریہ بیمار پڑ جاتی ہے اور بیمار یعنی موت کے لمحات قریب آ گئے. اس زمانے میں بغداد شریف میں ایک کفن چور رہتا تھا. اس وقت میں، اس دور میں بغداد میں ایک کفن چور رہتا تھا. اس کا کام تھا لوگوں کے کفن چوری کرنا، بازاروں میں بیچ دینا. ناظرین اکرام، چور بہت ساری قسم کے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر آپ آج ایک کفن چور کی بات سنیں گے کہ لوگ ایسے بھی تھے کہ کفن بھی چوری کر لیا کرتے تھے. ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ اس نے، کچھ لوگ روزے کے چور ہیں، کچھ نماز کے چور ہیں، کوئی مال کے چور ہے، کوئی ایمان کا چور ہے، کوئی کفن کا چور ہے. اس قاریہ نے اپنے خاوند کو کہا، اے میرے سرتاج، ذرا مہربانی کرو، کفن چور کو بلاؤ. خاوند نے کہا، خیر تو ہے. عرض کی، اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے. اس کا خاوند چور کو لے کر آیا. کفن چور دوڑتا دوڑتا قاریہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہی خیر کرے. وہ دل میں سوچتا ہے چور کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، نہ جانے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آج کیا ایسے کیسے یاد کیا مجھے. ناظرین اکرام، آج اس قاریہ کو میری کیا ضرورت پڑ گئی. قاریہ نے پردے کے پیچھے سے ایک تھیلی نکالی، اس کفن چور کے سامنے پھینکی. کفن چور نے کہا، بی بی یہ کیا ہے؟ قاریہ نے فرمایا،
اس میں سونے اور چاندی کے روپیے ہیں، اس تھیلی کے اندر سونے اور روپے کے پیسے ہیں، یہ اٹھا لو۔ عرض کی کس خوشی میں آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو کفن چور ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تو کفن چور ہے اور تیرا پیشہ ہے کفن چرانا، اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، لیکن کہتی ہے کیا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرات، جب حافظہ جانتی ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوگا، جب غلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جب غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو سردار کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، فرمایا بھائی جی یہ ایڈوانس میں اپنی مزدوری لے لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا کفن اتار کر مجھے قبر میں شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے 40 سال قرآن کی خدمت کی، قبر میں مردوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی ہوں، لہٰذا میں مرنے سے پہلے کفن کی قیمت ادا کرتی ہوں تاکہ محنت سے تو بچ جائے اور میں بے پردگی سے بچ جاؤں۔ کفن چور نے وہ تھیلی اٹھائی اور وعدہ کیا بی بی میں آپ کا کفن چوری نہیں کروں گا۔ وہ جانتی تھی یہ علاقے میں کفن چور ہے، یہ میرا بھی کفن نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اپنے جیتے جی اس کفن چور کو بلایا، کفن سے کہیں زیادہ قیمت ادا کی اور کہا خبردار، تو قبر کھولتا، محنت کرتا تو محنت سے بھی بچ گیا، خبردار میری قبر کو نہیں کھولنا اور میرا کفن نہیں لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، کفن تو کیا میں آپ کی قبر کے پاس بھی نہیں گزروں گا۔ اس چور نے وعدہ کیا کفن چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کی قبر کے پاس سے بھی نہیں گزروں گا۔ کفن چور اجرت لے کر، مزدوری لے کر گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا جمال دین آج خیر تو تھی، آج قاریہ نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ کفن چور نے ساری باتیں بتائی، آگے بیوی بھی کفن چور کی تھی، کہنے لگی کفن کی قیمت تو لے لی، اب کفن بھی نہ چھوڑنا، لگتا ہے بیوی کا کفن بڑا قیمتی ہوگا، آخر سارے بغداد کی استاد ہے۔ کفن چور کی نیت بدل گئی، اس نے کہا فکر نہ کرو، کفن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو اعلان ہو گیا لوگوں بغداد کے مشہور قاریہ فلاں بنت فلاں زوجہ فلاں فوت ہو گئی ہے، اس کا جنازہ عشاء کے بعد قبرستان والے جنازے گاہ میں پڑا جائے گا۔ جس دن اس نے اس کو کفن کی قیمت ادا کی اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جو حسب توفیق اعلان ہوتا ہے، جو خبر ہوتی وہ خبر ہوگی کہ بغداد کی مشہور ایک استاد عالمہ کا آج انتقال ہو گیا، اور عشاء کے بعد نماز عشاء کے بعد فلاں قبرستان میں فلاں جگہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، نماز کے بعد قبرستان والے جنازے گاہ میں پڑھایا جائے گا، لہذا تمام مسلمان شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اس عشاء کی نماز کے بعد اس قاریہ کا جنازہ اٹھایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے، وہ کفن چور بھی آخری سب میں جنازے میں شامل ہو گیا۔ جب جنازہ ختم ہوا، امام صاحب نے جنازے کے بعد قاریہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، سبحان اللہ، مغفرت کی کیا مانگی؟ دعا مانگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنازے کے بعد دعا کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت بھی ہے، مگر وہ دعا مختصر اور مدلل ہو، زیادہ لمبی چوڑی دعا نہ ہو، کیونکہ جنازے کو اٹھانا، قبر تک پہنچانا جلدی کا حکم ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے فرقہ پرست ہیں جو جنازے کے بعد دعا ہی نہیں کرتے۔ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا میت کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کا آخری وقت ہے، بڑا نازک لمحہ ہے مرنے والے کے لیے، نہ جانے اس نماز جنازہ کے اندر کون ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی نیکی کی برکت سے اس مرنے والے کی بخشش فرما دے، اور کیا معلوم مرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات دونوں طرف سے ہے۔ آج ہمارے لوگ اس بات پر بڑا دھیان دیجئے کہ جنازہ بھی انسان بڑا سوچ سمجھ کے پڑھائے کہ پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے۔
پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فرقہ پرست ایسا ہے جو جنازے کے بعد دعا نہیں کرتا ہے. کہا کہ تم جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا میاں جنازے کے بعد دعا کیا کرنی، جنازہ تو خود دعا ہے. کیا آپ نے نماز کے جنازہ کے اندر نہیں پڑھا، میت کے لیے دعا نہیں کی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا. اس نے کہا اعتراض کرنے والے نے، نماز جنازہ تو خود ایک دعا ہے، تو جنازے کے بعد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرے بھائی اگر سیدھے سادے آدمی کے سامنے یہ بات بتائی جائے وہ مان جائے گا، مگر اس عالم دین نے کہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا نماز جنازہ دعا ہے تو اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بتا، جو تو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو کیا تو نماز کے اندر نہیں پڑھتا اللہم صلی علی محمد یا درود ابراہیم نہیں پڑھتا؟ کیا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ کیا تو اپنے والدین کے لیے کیا اس نماز فرض میں پنجگانہ نماز میں کیا تو دعا نہیں کرتا؟ جب تو نماز پنجگانہ میں دعا کرتا ہے تو فرض نماز کے بعد کیوں دعا کرتا ہے؟ بتا دے جواب. تو وہ انسان لاجواب ہو گیا. جب ایک انسان سیدھے سادے بولنے والے مسلمان کو برگلاتا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، مگر یہی جب پڑھے لکھے آدمی سے ٹکراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. تو ناظرین کرام پتہ یہ چلا جب اس کا نماز جنازہ ہو گیا اور جنازہ پڑھنا چاہا، اور آپ لگائیں اندازہ، یاد رکھے جب مسلمان کا جنازہ پڑھو تو مسلمان ہو، مومن ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، یاد رکھے حضور علیہ السلام کے بے ادب کا جنازہ صحابہ اکرام کا بے ادب کا جنازہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، سرکار کی بغاوت کرتا، سرکار کی مخالفت کرتا، نبی کا گستاخ تھا، مگر وہ کسی قبیلے کا سردار بھی تھا. تقریباً 5000 لوگ اس کی قیادت میں رہتے، 5000 لوگوں کا سردار تھا، مگر نبی کا گستاخ تھا. جب وہ مر گیا، جب زندہ تھا نبی کی مخالفت کرتا، نبی نفع نہیں دے سکتے، نبی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کو برگلاتا رہا زندگی بھر. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اور جو اس کا بیٹا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، نبی کا بڑا ادب کرتا تھا. اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی، بیٹا میرا لگتا ہے وقت قریب آ گیا، اگر میں مر جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ میرے باپ پر ایک کرم کر دیجئے، یا حبیب اللہ میرے باپ پر ایک نیکی کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کیا نیکی ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا، اور مرتے مرتے اس نے وصیت کی یا رسول اللہ اگر آپ کا کرتا مبارک مل جائے، کہا مدینے کا کپڑا نہیں لینا، مدینے کا کفن نہ لینا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا کرتا لے آنا اور اسے مجھے کفن میں پہنا دینا. اب سوچو زندگی بھر لوگوں کو برگلاتا رہا، نبی کچھ نہیں دے سکتے. جب اپنی باری آئی تو کہتا نبی کا کرتا چاہیے. کہا یا رسول اللہ ایک کرم اور کر دو. کہا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دوں گا، میرا کرتا بھی لے جاؤ، میں جنازہ بھی پڑھا دوں گا. جب وہ بیٹا چلا گیا صحابہ کی جماعت سے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی بغاوت کرتا تھا، آپ کا مخالف تھا، آپ کا کھلا دشمن تھا، پھر بھی آپ نے کرتا بھی دے دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کا وعدہ بھی لے لیا. میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم حکمت کو نہیں سمجھتے، وہ بے شک میں جانتا ہوں وہ میرا گستاخ تھا، میرا باغی تھا، میری برائیاں کرتا تھا، میرے عیبوں کو تلاش کرتا تھا، مگر وہ ایک قبیلے کا سردار بھی ہے، 5000 لوگوں کی تعداد میں اس کی لوگ اس کی جو ہے اتباع کرتے ہیں، وہ 5000 لوگوں کا سردار ہے. اب اگر میں منع کر دیتا تو یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. جب اللہ کا نبی اس کا جنازہ پڑھائے گا تو وہ 5000 لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ مرنے والا مر گیا، نبی کی بغاوت کرتا رہا اور اب نبی سے جنازہ پڑھا رہا ہے. اس بات سے لوگ متاثر ہوں گے اور متاثر ہونے کے بعد انہیں دین کا وقار پتہ چلے گا، اسلام کی اہمیت پتہ چلے گی. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھایا تو وہ 5000 لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. کس لیے مسلمان ہو گئے؟ نبی کا حسن اخلاق دیکھ کر،
نبی کا کردار دیکھ کر وہ تو گستاخ تھا، نبی کی گستاخی کرتا رہا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان وہ ہے جب آپ کو طائف کے اندر آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نے ان کو دعائیں دی، مدینے میں لوگوں نے آپ کو پاگل کہا، آپ کو جادوگر کہا، لوگوں نے کیا کیا نہ کہا، آپ کو پتھر مارے گئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، مولا تو ان کو ہدایت فرما۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے ایک واقعہ ہمیں حدیث میں اور ملتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے گاہ میں بلایا گیا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ مرنے والا کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جب میرے نبی کو اس کا مرنے والے کا نام بتایا گیا، اس کے قبیلے کا نام بتایا گیا اور اس کے باپ کا نام بتایا گیا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کی بغاوت کرتا تھا۔ کیا کہا؟ کیا یہ وہی ہے؟ عثمان غنی نبی کے صحابی ہیں، آپ کے داماد ہیں، تو آپ فرماتے کہ یہ وہی ہے جو میرے عثمان کی مخالفت کرتا تھا، میرے عثمان کی بغاوت کرتا تھا؟ تو سب نے شرم کے مارے سر نیچے جھکا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ یہ میرے صحابہ کا گستاخ تھا، یہ میرے صحابی کو برا بھلا کہتا تھا، ادھر جو جنازہ پڑھایا ادھر جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے میری بغاوت کری، میری دشمنی کی، میں نے اس کو جنازہ تو پڑھا دیا، اس کو اپنا کرتا تو دے دیا، نہ تو اس کو کرتے کا فائدہ ملے گا نہ اس کو نماز جنازہ کا فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، قسم خدا کی نبی کا فائدہ اس کو ملتا ہے جو نبی سے عشق کرتا ہے، جو نبی کو عالم الغیب مانتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بااختیار مانتا ہے، جو نبی سے سچی پکی محبت کرتا ہے، فائدہ اس کو ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا جب یہ اس قاریہ کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا، جب اس قاریہ کا نماز جنازہ پڑھا دیا، وہ قاریہ اپنے جیتے جی دعا کرتی مولا جب میرا لوگ نماز جنازہ پڑھے تو میری تو بخشش کرنا، مگر جتنے لوگ میری نماز جنازہ ادا کرے وہ اپنی رحمت سے ان کی بھی بخشش فرما دینا۔ یہ اس قاریہ کی دعا تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اسی نماز جنازہ میں وہ چور بھی موجود تھا۔ اب اللہ کی رحمت تو رحمت ہے، وہ بخشنے پہ آ جائے تو 99 آدمی کے قاتلوں کو بخش دے، نہ بخشنے پہ آئے تو کسی کو نہ بخشے۔ میرے بھائیو، اب وہ کفن چور اپنا موقع پانے کے بعد قبر کو کھولتا ہے، وہ آگے وہ نہیں مانا، وہ اپنی حرکت سے نہیں مانا، پہلے بھی معاوضات لے لیا، اب کفن چوری کرنے کے لیے پہنچ گیا، رات کو موقع پایا، قبر کھولی اور کفن پکڑنے کے لیے قبر میں ہاتھ بڑھایا تو قاریہ نے، اس عالمہ نے اس کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نبی کے غلاموں کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ آؤ نادانو، کسی پڑھے لکھے سے پالا پڑے گا تو تمہیں معلوم چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کی کیا شان ہے۔ اس عالمہ نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اے اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، تو جنتی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا پروانہ دے دیا، پھر بھی تو نہیں مانا، میں نے کفن سے کہیں زیادہ قیمت تجھے جیتے جی ادا کر دی، پھر بھی تیرا ایمان بدل گیا، تو اتنا بیمان نکلا، اب تو جنتی ہے اللہ کا خوف کا۔ کفن چور کہتا ہے بی بی میں کیسے جنتی ہوں، میں تو چور ہوں، میں نے زندگی بھر لوگوں کے کفن چوری کرے، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا غدار ہوں، میرے جو کام ہے اللہ تعالیٰ میرے کو کبھی بخش نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، اس عالمہ نے کہا اب تک تو نے یہاں تک حد کر دی، اب تو جنتی ہے، اب تو مان جا، تو اپنے کاموں کو چھوڑ دے۔ کہا بی بی بتا میں کیسے جنتی ہوں؟ کہا میری نماز جنازہ جس بندے نے ادا کی ہے میرے رب نے اس کو سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ معلوم یہ چلا جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا حال ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ شان نبی کے غلاموں کی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا،
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہے۔ آج کی دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی کو 1500 سال ہو گئے، اور انشاءاللہ اس خوشی کے موقع پر کل کٹھوا کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی کی خوشی پر ایک جلوس محمدی ریلی کی شکل میں جلوس نکالا جائے گا ڈی سی آفس سے صبح